الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی راہ اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اعلانات کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اطلاع ہو گئی ہوگی کہ آج کا عنوان کیا ہے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے عنوان ہے دین سے دوری کے اسباب یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے حالانکہ یہ عنوان انتہائی علمی اور فکری اور مفکرانہ ہے نہ میرا تعلق علم سے نہ فکر سے البتہ مجھے حکم ہے اس لیے کوشش کی جائے کہ اللہ کی توفیق سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غوثیت مآب کی امداد سے کہ کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا سکے دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں صرف ملک ہندوستان کی بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ کم و بیش مسلمان بستے ہیں اور اکثریت مسلمانوں کی
اللہ کے دین سے دور ہے، بلکہ دین سے صرف دور ہی نہیں، اب تو دینی بیزاری کی لہر چل پڑی ہے۔ لوگ اپنے دین سے معاذ اللہ خود بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین سے دوری کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہو کر ہم مسلمان ہیں، بس اسلام اسی کا نام ہے، یا زیادہ سے زیادہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لی جائے، اس کا نام اسلام ہے۔ گوشت انڈا مچھلی کھا لیا جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کر لی جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر! اسلام وہ مقدس دین ہے کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ اللہ کے نزدیک مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت شیس اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت نوح اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ذوالکفل، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، یہ سب اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، اور وہی دین لے کر کے آئے تھے جس دین پر ہم چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ دین لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی آخری رسول جب تشریف لائے، ہر نبی تشریف لائے دعوت توحید لے کر کے آئے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری بات کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے بعد جب آخری نبی تشریف لائے تو اللہ نے ان پر اپنا دین مکمل کر دیا اور ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! اللہ نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی، ساری نعمتیں تمام کر دی۔ پتہ چلا دین جب مکمل ہو رہا ہے تو نعمتیں بھی تمام ہو رہی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کے یہاں جتنی نعمتیں تھی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام کر دی۔ یعنی پیارے، اب کوئی تجھ جیسا حقدار آئے گا نہیں اور کسی کو نعمت دے گے۔ سبحان اللہ! یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، یہ ختم آیہ مبارکہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے نعمت تمام کر دی ہے تو اب کوئی حقدار آئے گا کیسے؟ اور جب ساری نعمتیں سونپ دی گئی، عطا کر دی گئی محبوب کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر ساری کثرتیں تمہیں عطا کر دی گئی، پتہ چلا ساری نعمتیں اللہ نے محبوب کو عطا کر دی اور محبوب کا در دکھا دیا۔ اللہ اکبر! محبوب سے کہلوا دیا، وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اور پھر فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام جیسی نعمت تمہیں دے کر ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یعنی کس سے اللہ راضی ہے یا کس سے ناراض ہے؟ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے۔ جس کے پاس دین ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اسلام جیسی نعمت تمہیں دے کر وہ تم سے راضی ہو گیا۔ دین کیا ہے؟ مذہب اسلام کیا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو دین اسلام پر مرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو دین اسلام پر مرے گا، دین کتنا اہم ہے، دین کی اہمیت سمجھو۔ دنیا کی کوئی نعمت دے کر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوا ہے۔
لیکن اللہ جب راضی ہوا تو کون سی نعمت دے کر؟ دین کی نعمت دے کر. اور دین کتنی اہم چیز ہے. جنت ملے گی دین کی بنیاد پر. ایک ہے دین دے اور ایک ہے دین مذہب. تو دین دے کر مذہب دے کر اللہ ہم سے راضی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا. مطلب جنت ملے گی اسلام کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر. سب سے اہم دین ہے, دین سے اہم کچھ نہیں. اب اس کو صرف سمجھنے کی دین کی اہمیت سمجھو. دین کتنا اہم ہے. نمبر ایک, اگر مکہ المکرمہ جیسا شہر ہو, دین کی اہمیت سمجھے. کیونکہ ہماری قوم نے دین کی اہمیت ہی نہیں سمجھی. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہم نے سمجھا ہی نہیں, مذہب کی اہمیت سمجھی ہی نہیں, اسلام کی اہمیت سمجھی ہی نہیں. جب آپ دین سے دوری کے اسباب تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلا سبب ہے کہ دین سمجھو. دین اور دین کی اہمیت سمجھو. دین کی اہمیت کیا ہے؟ مکہ جیسا شہر ہے, اس میں خانہ کعبہ ہے, اس میں زمزم کا کنواں ہے, اس میں صفا مروہ ہے, اللہ اکبر, اور ہزاروں انبیاء کے مزارات اس کے سینے میں موجود ہے. ایک طرف وہ شہر ہے, ایک طرف وہ شہر ہے, اور ایک طرف اللہ کا دین ہے. اب صحابہ کا امتحان ہے, مکہ قبول کرتے ہو یا اللہ کا دین قبول کرتے ہو. تو صحابہ نے ثبوت دیا, مکہ جیسا شہر تو چھوڑ سکتے ہیں مگر دین محمدی کو نہیں چھوڑ سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر. دین کی اہمیت کو سمجھو. مکہ جیسا شہر قربان کر دیں گے, مکہ المکرمہ جیسا شہر قربان کر دیں گے, اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر, وطن قربان کیا, وطن کو قربان کر رہے ہیں مگر دین نہیں چھوڑ رہے ہیں, مذہب نہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے چلیں, وطن سے بڑھ کر انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ وطن سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے. جان کتنی عزیز ہے. اللہ اکبر. لوگ جان بچانے کے لیے وطن قربان کرتے ہیں. اللہ اللہ. لیکن صحابہ کو دیکھیں, اب ایک طرف خود کی جان ہے, ایک طرف مذہب اسلام ہے. احد کے میدان میں, بدر کے میدان میں, خندق کے میدان میں, خیبر کے میدان میں, حنین کے میدان میں صحابہ جان خوشی خوشی قربان کر رہے ہیں مگر اللہ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ بہت توجہ کے ساتھ آخری تک گفتگو کو یاد رکھنا جو میں تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مکہ جیسا وطن, اللہ اکبر, کرناٹک کی زمین نہیں, مالیگاؤں کی زمین نہیں, مصر اور شام کی زمین نہیں, بلکہ کون سی زمین؟ بلد امین, خانہ کعبہ کی زمین اسلام بچانے کے لیے چھوڑی جا رہی ہے. پوچھو تاریخ علماء سے, سادات علماء موجود ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرو تو پورا مکہ خالی ہو گیا اور لوگ وہاں پہنچے. نہ کعبہ جیسی کوئی عمارت تھی, وہاں کوئی مسجد بھی نہیں تھی, کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا. صحابہ نے ثابت کر دیا مسجد مدرسہ نہیں دیکھتے, دین بچانے کے لیے سب سبحان اللہ. دین کتنا ہے تھا. اللہ اکبر. اور پھر وہاں پہنچے جسے یثرب کہا جاتا, یثرب جسے کہا جاتا تھا, وہاں پہنچے اور اللہ اکبر. پھر اسی یثرب کو اہل دین کی برکت نے مدینہ بنا دیا اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا دیا, اور اس مدینے کو اتنا اہم بنا دیا جو بیماریوں کا گھر تھا اسے دارالشفا بنا دیا. اور جگہ لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں, مدینہ منورہ وہ ہے جہاں لوگ مرنے کی تمنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا دین کتنا اہم ہے, جانیں قربان کی گئی. اس کے بعد ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں, اولاد
کبھی کبھی انسان اپنی جان سے زیادہ اولاد کو اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اولاد عصائے پیری ہوتی ہے، یعنی بڑھاپا، پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، اللہ اکبر، فارسی زبان میں پیر بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے، عصائے پیری ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا کیا صورت والا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ، مگر اللہ اکبر، مظلوم کربلا، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین کے شہزادے، شہزادہ علی اکبر، ہمارے مرشد، ہمارے بادشاہ، ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ ملجا سیدنا امام علی اکبر، ہم شبیہ پیغمبر تھے، تصویر مصطفیٰ تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب لوگ مدینہ منورہ آتے ہیں، اللہ اکبر، تو مزار مصطفیٰ پر سلام پیش کرنے کے بعد لوگ امام حسین کے شہزادے کو ڈھونڈتے تھے، شہزادہ علی اکبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ کی یاد تازہ کر لیں گے۔ مگر آپ دیکھیں، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر ہے، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ اندازہ فرمائے، اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا حسین و جمیل بیٹا، اور یاد رکھنا علی اکبر شہزادے کو جلسے کے ناظم نے ہم شبیہ پیغمبر نہیں کہا، خاندان رسول کا اتفاق ہے، خاندان رسول کا اتفاق ہے کہ اللہ اکبر، سب سے زیادہ رسول اللہ کا اگر کوئی مشابہ تھا تو پہلے نمبر پر مشابہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، صورت میں، سیرت میں، سخاوت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اگر سب سے زیادہ نبی کا میں نے مشابہ دیکھا ہے تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، اسے فاطمہ بنت سب سے پہلے مشابہ رسول اللہ کے سیدہ فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بعد حضور کا کوئی مشابہ تھا تو وہ سیدنا امام حسن مجتبی تھے، اور امام حسن کے بعد اگر خاندان میں کوئی تصویر مصطفیٰ تھے وہ سیدنا علی اکبر تھے، شہزادہ علی اکبر تھے۔ لیکن غور کرو، ایک طرف تصویر مصطفیٰ ہے، شہزادہ علی، دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ امام حسین کا امتحان کربلا میں دین بچاؤ گے، علی اکبر بچاؤ۔ آپ غور کریں، شہنور کی سرزمین پر اس پر نور محفل میں بیٹھنے والوں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی مبارک شریف کے پڑوس میں بیٹھنے والوں، ہم لوگوں کی تو ہمت نہیں ہوتی۔ ساتھیوں نے کرسی رکھی، میں نے کہا جہاں حضور موجود ہو وہاں میں پیر لٹکا کے کس منہ سے بیٹھا؟ ہمارا مسلک نہیں، ہمارا پورا دین ادب ہے ہمارا۔ اور آپ سے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، میں مبارک شریف کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے دنیا میں جتنے بھی تبرکات ہیں، سب سے افضل ترین تبرک میں مبارک شریف، جبے سے بھی بڑا، امامے سے بھی بڑا، ٹوپی سے بھی بڑا، نالین سے بھی بڑا۔ کیوں؟ یہ سب حضور کے ملبوسات ہے، لباس ہے، حضور کے جسم کا غیر ہے، لیکن موئے مبارک شریف حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ اور علماء یہ مسئلے سے واقف ہے کہ کل کا جو حکم ہے، کل کا جو حکم ہے، جز کا وہی حکم ہے۔ کل مطلب پورا جسم، اور جز مطلب کوئی ایک حصہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں موئے مبارک شریف موجود ہے، جزو رسول حضور علیہ السلام کی جلوہ گری، اللہ اکبر۔ تو بہت ادب کا مقام ہے، بہت ادب کا مقام ہے۔ لیکن آج اس موئے مبارک شریف کے پڑوس سے آپ گرد قرب و جوار سے آنے والوں سے پوچھتا ہوں، امام حسین کا امتحان، ہم شبیہ پیغمبر بچاؤ گے، تصویر مصطفیٰ بچاؤ گے، یا اللہ کا دین بچاؤ گے؟ نبی کے پروردہ، نبی کے شہزادے، نبی کے دوش پر سوار ہونے والی ہستی، جس کے لیے حضور سجدے طویل کر دیتے تھے، اس حسین پاک نے کہا ایک علی اکبر کیا، اگر ہزاروں بھی ہوتے تو سب کو قربان کر کے اللہ کا
تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر یہ سن کر بھی آپ کو دین کی اہمیت پتہ نہیں چلتی تو پھر مجھے افسوس ہے۔ اس سے پتہ چلا دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک طرف دین، ایک طرف شہر مکہ، مکہ شہر چھوڑا جائے گا، دین بچایا جائے گا، ایک طرف جان، ایک طرف دین، جان قربان کر کے دین بچایا جائے گا، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر۔ اللہ اللہ، میں قیاس کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی سیرت پڑھوں، لیکن عنوان وہ نہیں ہے آج۔ اللہ اکبر، اتنا عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیا وہ شہزادہ، اللہ اکبر، اونچے قد کے لوگ مدینہ منورہ میں شہزادہ علی اکبر کے ساتھ چلنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی چلتا تھا تو جھک کر کے چلتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اونچے قد والے علی اکبر کے ساتھ جھک کر کیوں چلتے ہیں؟ تو کہا جاتا تھا یہ تصویر مصطفیٰ ہے، ہمارا سایہ اس پر پڑے گا تو کہیں بے ادبوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ ایسی تصویر مصطفیٰ کو دین پر امام نے قربان کر کے بتا دیا دین کتنا اہم ہے۔ یہ دین کی اہمیت ہے۔ آج مسلم امہ کے سامنے دین کی اہمیت نہیں، اسی لیے تو اللہ اکبر، ان کے سامنے دین کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ منہ کے منہ میں ہنستے ہیں، ارے یہ مولوی مولانا لوگ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ ملے گا تو صرف دین کی وجہ سے، جنت ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے، آخرت میں نجات ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اگر دنیا میں بھی ترقی ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ پتا چلا مسلمانوں، ایک دور تھا بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے۔ کب تک؟ جب تک تم دین کی اہمیت کو جانتے تھے۔ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اللہ اکبر تم نے اذانیں دی ہے، کلیساؤں کو تم نے خدا کی اذان سے آباد کیا ہے۔ کب تک؟ جب تک تم دیندار تھے۔ اقبال نے کہا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب تک ہم دین کی اہمیت جانتے تھے جانور ہمارا کہنا مانتے تھے، جب تک دین کی اہمیت جانتے تھے دریا ہمارا کہنا مانتا تھا، سمندر ہمارا کہنا مانتے تھے۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے۔ اللہ اکبر، ایک قوم ہے بڑی ظالم قوم، بڑی جابر قوم، بڑی بہادر قوم، بڑی جنگجو قوم، اس قوم کو قوم بربر کہا جاتا ہے، اسی سے بربریت ہے۔ اللہ اکبر، یہ قوم وہ ہے جس پر کسی نے حکومت نہیں کی، جس کو کوئی زیر نہ کر سکا، جس کو کوئی دبا نہ سکا۔ یہ قوم ہے حضرت طارق بن زیاد کی قوم۔ ابن زیاد اسی بربر قوم کے فرزند تھے۔ یاد رکھنا، بہت بہادر تھی یہ قوم، کوئی آتا تھا مقابلہ کرنے کے لیے ٹک نہیں پاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بربر قوم کا ظلم، اس کی بربریت، اس کی زیادتی اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی دین پہنچا نہ سکا۔ جاؤ محمد رسول اللہ کا دین پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ قوم سمر جائے، سدھر جائے۔ اور فاروق اعظم کا فیصلہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن کہا گیا امیر المومنین، ان کو تو ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ان تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے، گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ امیر المومنین وہ جانوری فوجوں کا قصہ تمام کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے جنگلات کا ان کو فائدہ ملا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مگر تمہیں جانا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد صحابہ گئے، خدا کا کرنا، سورج نے این گھنے جنگل کے اندر اپنے رخ پہ نقاب ڈالنے کی کوشش کی۔ صحابہ کو تشویش ہوئی، اگر یہ سورج بانقاب ہو کر شام کی چادر کو جنگل پہ پھیلا دے گا تو اس کے بعد ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نوجوان اصحاب نے اور تابعین نے بزرگ صحابہ سے کہا کیا تم صحابہ کو جنگل کے درندوں کے منہ میں ڈال کر کے مار ڈالنا چاہتے ہو، اصحاب کا وجود ختم کر دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کیا کریں، اگر ہم پوری رات بھی چلیں گے تو رستہ جنگل ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے پڑاؤ کہیں نہ کہیں تو جنگل ہی میں کرنا پڑے گا۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب جوان تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا فاروق اعظم کے دور میں، اللہ اکبر، جوان تابعین اور جونیئر اصحاب کے اصرار پر کہ کیا ہوگا
کہتا ہے اے جنگل کے درندوں میں محمد کا غلام ہوں اور دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. آج جنگل میں ہم قیام کریں گے تو تمہیں جنگل خالی کرنا پڑے گا. تاریخ کی اور آگ گواہ ہے. جنگل کے درندے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر جنگل خالی کرتے نظر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کب تک تھا؟ جب دین عزیز تھا، دین کی اہمیت سمجھتے تھے. آج اللہ اکبر، اپنے بچے اپنی بات نہیں مان رہے، بیوی اپنی بات نہیں مان رہی، گھروں کے اندر ہنگامے ہیں، دھماکے ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں. آج ہم جو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اگر آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، نشانے پہ رکھا جا رہا ہے، دین کی اہمیت نہیں جانتے. جو قوم اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، اس ذلت اس قوم کا مقدر ہے. عارف رومی علامہ جلال الدین رومی فنا فی الرسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے. توجہ، سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے اور سائے کی مثال تمہاری دنیا کی طرح ہے. اگر تم سورج کی طرف پیٹ کرو گے تو سایہ کدھر ہوگا؟ کدھر ہوگا؟ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات تو جواب دے دے، کدھر ہوگا؟ پیٹ سورج کی طرف ہو تو سایہ کدھر ہوگا؟ آگے کی طرف ہوگا. اب آپ نے سورج کو یعنی دین کو پیٹ دکھا دی، سایہ کدھر؟ آگے. سائے کو پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ کے دکھاؤ، تیز رفتار ہو، اپنے سائے کو پکڑ کے دکھاؤ. جتنا بھاگو گے سایہ آگے آگے بھاگے گا. آپ اپنے سائے کے سر تک کبھی پہنچ نہیں سکتے. ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا. اور اگر آپ سائے کو اپنے پیچھے لانا چاہتے ہیں، آسان طریقہ ہے، رخ سورج کی طرف کر لو، سایہ پیچھے ہوگا. جتنا سورج کی طرف دوڑو گے سایہ پیچھے بھاگتا بھاگتا نظر آئے گا. عارف رومی جواب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جب تک تمہارا رخ دین کی طرف تھا دنیا کنیز بن کر تمہارے پیچھے پیچھے آتی تھی. جب سے تم نے دین کو پیٹ کر دی اور دنیا کی طرف چہرہ کر دیا، آج تم دنیا کے غلام بن کر مارے مارے پھر رہے ہو. بتاؤ مسلمانوں، آج دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہہ دے تجھے شوگر ہو گئی ہے، میٹھا مت کھانا، تو ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی بند کرتے ہو. اسلام کہتا ہے رمضان شریف میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے رہنا. بتاؤ کیا وہ بھی مانتے ہو؟ وہ بھی کر رہے ہو؟ ان علماء کی ذمہ داری میں میں سائنس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. شوگر والا مٹھائی سے بچ کر اتنا فائدے میں نہیں پہنچ سکتا. روزہ رکھ کر انسان صحت کے اعتبار سے جتنے فائدے میں پہنچ سکتا ہے. یاد رکھنا، میں سائنس کا ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. کیوں؟ ڈاکٹروں کا اور سائنس کا اور حکیموں کا علم ظنی علم ہے، ظنی گمان کا علم ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند ہو جائے گا. حضور نے روزہ رکھنے والوں کو صحت کی ضمانت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ڈاکٹر کی بات تو مان رہے، اپنے نبی کی بات نہیں. پھر مرو گے نہیں، مارے نہیں جاؤ. لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں. میں نے کہا مکار اس لیے مارے جا رہے، ایکٹر اس لیے مارے جا رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے. جس دن مسلمان دین کے معاملے میں مکر چھوڑ دے گا، منافقت چھوڑ دے گا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے. آپ سمجھتے کیا ہے؟ جو آنکھیں خوف خدا سے روئے اس آنکھ سے آنکھ ملا کون سکتا ہے؟ لیکن جو آنکھیں رات کو زنا کی فلمیں دیکھے پھر وہ آنکھیں تو کچھ نہیں جائے گی، وہ آنکھیں تو اندھی ہی کی جائے گی، وہ آنکھیں تو نابینا ہی کی جائے گی. اللہ کے بندو، اپنے دین کی اہمیت جانو. دین کتنا مضبوط، دین جسے ملتا اسے طاقتور بنا دیتا. دین کی اہمیت کیا ہے؟ دین کمزور کرنے نہیں آیا، دین طاقتور بنانے آیا. میں آگے بات عرض کروں گا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین کی اہمیت چھوڑ دی، دین کی قدر کرنا چھوڑ دی. آج یہ حال ہے مسلمانوں کا. ڈاکٹر کی بات مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے. 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے. یہ حال ہے، یہ حال ہے. کاروبار مال کمانے کے لیے سود کے دھندے بھی کریں.
اگر پولیس دھمکی دے دے کہ یہ کام مت کرنا، نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن عذاب کی وعید سنا رہا ہے کہ نہیں کر رہے، یعنی پولیس کی دھمکی سے ڈر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بتاؤ، اللہ کا عذاب قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ کسی پولیس اور سپاہی کی مار پیٹ اور اس کی قید اتنی تکلیف والی نہیں ہے جتنا میرے اللہ کا عذاب ہے۔ بھائیوں، میں کسی ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا بھر کی ایک عام بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی کسی پولیس کو رشوت دے کر آدمی چھوٹ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کا نظام پولیس کا، سپاہیوں کا، بادشاہوں کو وہ سزا نہیں دیتا۔ پولیس کا نظام بادشاہوں کو سزا نہیں دیتا عام طور پر لیکن میرے اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو فرعون جیسے 500 سال تک حکومت کرنے والے بادشاہ کو ایک لمحے میں دریا میں ڈبا دیتا ہے، اور کتے بھی اس کی لاش کو نہیں کھاتے، فرعون کی لاش۔ غور تو کریں، اللہ فرماتا ہے ہم نے عبرت بنا دیا اس کو۔ آج تک فرعون کو نہ کفن ملا ہے نہ قبر ملی، میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے عبرت بنا دیا، فرعون کو تمہارے سامنے عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ 500 سال حکومت کرنے والا یہ عبرت بن گیا۔ تمہاری اور میری اوقات کیا؟ ہم بادشاہ ہو گئے، کیا حیثیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تاجر ہو گئے، کاروباری ہو گئے۔ اللہ نے بادشاہ کا وہ حال کیا۔ نمرود کو دیکھ لو، بخت نصر کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، یزید کو دیکھ لو، کیا اللہ نے قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے، قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ دین کی اہمیت سمجھو، دین کی قدر کرو، دین کو سینے سے لگاؤ۔ سیدنا بلال حبشی اسلام قبول کر رہے، کیا بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا جانتی ہے دین طاقتور بناتا ہے، دین کے اندر طاقت ہے، مذہب حق میں طاقت۔ اسی لیے تو دیکھو دنیا اہل ہتھیار سے اتنا لرزہ برندام نہیں ہے جتنا دین داروں سے لرزہ برندام، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہتھیار والے شکست کھا سکتے ہیں، دین والوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ صاف دیکھیں، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، صحابہ کے پاس دین تھا۔ ہتھیار والے 1000 ہار گئے، دین والے 313 جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر ہتھیار لے کے آیا تھا، 72 دین لے کر آئے تھے، بلکہ وہ دین کیا تھے؟ بلکہ دین بھی تھے، دین پناہ بھی تھے۔ غریب نواز کہتے ہیں نا، شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین۔ کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے، حسین دین لے کر آئے تھے۔ مولا 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، 72 دین والے جیت گئے۔ دین کی اہمیت یہ ہے، اور دین طاقتور بناتا ہے۔ بلال حبشی کو کتنا مارا، تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا، سینے پہ پتھر رکھا، اور کہتے تھے دین چھوڑ دے، تو بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، دین نہیں چھوڑا جائے، دامن مصطفیٰ جان رحمت نہیں چھوڑا جائے۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب، بہن بھائی کا سامنا نہیں کرتی تھی، جس دن دیندار ہوئی بھائی نے مارا اور کہا چھوڑ دے دین، تو جواب کیا دیتی ہے؟ تو جس خطاب کا بیٹا اس خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، جو میرے سامنا نہیں کر سکتی تھی آج جواب دے رہی ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو عمر کو ماننا پڑا، جو محمد کا کلمہ کمزور عورت میں طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، دین کی طاقت۔ عمر کافر نہ بنا سکے بہن کو، بہن کے استقامت نے عمر کو مسلمان بنا، فاروق اعظم کو مسلمان۔ یہ دین ہے، دین کی اہمیت۔ مگر دین کی اہمیت میری قوم نہیں جانتی۔ سمجھو اپنے دین کی اہمیت کو، سب سے اہم اللہ کا، اگر جان دے کر بھی بچا لو تو سستا ہے، آسان۔
وطن قربان کر کے بچا لو تو بھی آسان ہے، دین، اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ۔ اب اس عنوان پر آخری بات، ابھی آگے 2 پوائنٹ اور عرض کرنے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ عمر بڑھتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے؟ میرے بعد میرے بچے رہیں گے کہاں؟ یہی فکر ہے۔ کاروبار کیا کریں گے؟ کھائیں گے کیا؟ کیسی زندگی گزاریں گے؟ یہی سب ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے ارد گرد فکر گھومتی ہے۔ نبیوں کی کیا فکر تھی؟ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا؟ نہ روٹی کی فکر، نہ کپڑے کی فکر، نہ مکان کی، کہ وہ انبیاء جانتے تھے اللہ رزاق ہے۔ روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے، سونے کے لیے جگہ تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے۔ روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو، مرنے کے بعد تو لاوارث میتوں کو بھی کفن مل جاتا ہے۔ جب لاوارث میتوں کو کفن ملتا ہے تو زندوں کو کپڑے کیوں نہ ملیں گے؟ سب ملتے ہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے کپڑوں کی ہمارے یہاں، کوئی اہمیت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے یہاں، کوئی اہمیت نہیں ہے چھتوں کو ہمارے یہاں۔ زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر سکتی ہے۔ بعض فٹ پاتھ پر رہنے والے بادشاہوں کو خیرات میں بادشاہت عطا کی۔ فٹ پاتھ پر رہنے والوں نے بادشاہوں کو خیرات میں تاج اور تخت عطا کیے۔ وجہ وہ فٹ پاتھ پر تھے لیکن دین پر تھے۔ غریب نواز نے جس دن گوری کو بلا کر ہندوستان کا بادشاہ کی بشارت دی تھی خواب میں، اس دن غریب نواز تھے کہاں؟ انا ساگر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس چھت بھی نہیں تھی، کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر گوری کو بلا کے کہتا ہے ہندوستان کا تجھے بادشاہ کیا۔ کیا پتا چلا؟ پتا کیا چلا؟ دیندار اگر درخت کے نیچے بیٹھے تو بھی حقیقی بادشاہ اس کو بادشاہی عطا کرتا ہے۔ آپ دین کو سمجھتے کیا ہے؟ جس دن یہ قوم دین کو سمجھ لے، نہیں سمجھ پا رہے ہو دین کو، دین کی اہمیت اسی لیے تو 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے، 1 گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے، 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملتا۔ دین کی اہمیت نہیں جانتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث، الا لا دین لا صلاۃ لہ، اور کما قال النبی، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑے گا۔ 10 منٹ لگتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، حضور دینداری کا تمغہ عطا کر رہے ہیں۔ نکالو، دیندار بننا ہے نماز پڑھو، اور نہیں 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار ہیں؟ اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، وضو کا طریقہ نہیں پتا۔ مائیں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی، مائیں بچوں کو ولی تک بناتی تھی۔ آج کی مائیں مسلمان بھی نہیں بناتی، آج کی مائیں مسلمان بھی۔ شاید میں نے کہیں یہ بات عرض کی تھی لیکن یہاں ایک اشارہ صرف بڑی، میں پوری بات کی طرف نہیں جا سکوں گا، اشارہ دوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے۔ بابا قطب سے ملنے سے پہلے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچے تو خانقاہ میں دسترخوان لگ چکا تھا، لوگ ہاتھ دھو رہے تھے۔ بابا صاحب نے جا کر کہا مرید ہونے آیا ہوں، تو کہا بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے۔ ہاتھ دھونے کے لیے جب بیٹھے اتنے لوٹے ڈالتی گئی کنیز اور ہاتھ دھوتے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ دیکھو ان صاحب کو، مرید ہونے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے، اور ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں پتا۔ ہاتھ دھونا تو مسلمان کے بچوں کو بھی آتا ہے، اور یہ مرید ہونے آئے اور انہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بعض کو شکاری پہچانتا ہے، بعض کو شکاری پہچانتا ہے اور لوگوں کی نظر اس کی طرف نہیں ہوتی۔ جوہر کو جوہری جانتا ہے، سونا سنار سونے کی پرکھ رکھتا ہے۔ تو جب لوگوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا جناب آگے مرید ہونے اتنی بڑی خانقاہ میں ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں، کھانا کھا چکے تو نارمل سے ہاتھ دھو لیا۔ اچھا ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں؟ کھانے سے پہلے کے بعد میں؟ پہلے ہوتے ہیں نا، ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کھانے کے بعد تو انگلیاں بھری ہوتی ہیں۔ کھانے سے پہلے لوٹے لٹا دیے اور کھانے کے بعد نارمل دھو لیا، حالانکہ کھانے کے بعد زیادہ پانی لگنا چاہیے۔ تو سرکار
شہاب الدین عمر سروردی نے جان لیا محفل کے بیٹھے ہوئے لوگ فرید کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. خدا شہزادے مرید ہونے آئے ہو, آپ کو وہ ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. تو جواب دیا سرکار گستاخی معاف ہو, یہ جو کنیز آئی تھی نا ہاتھ دھلانے تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو تقدیر پڑھ لیا, لکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی ہے. سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں اتنی خدمت کر رہی ہے, جائے گی جہنم میں. ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاتھ نہیں, آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا. پیر ملنے سے پہلے میرے فرید بابا کی یہ شان ہے. پوچھا گیا فرید ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے اور تقدیریں پڑھ کے بدلنے کا شعور مل گیا, یہ مقام ملا کہاں سے؟ کہا میری ماں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. یہ مائیں تھی. آپ ماؤں کو خود دین نہیں پتا وہ کیا دین. میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, لوگ کربلا سے حیران ہیں, اپنے بیگانے سب حیران ہیں. کربلا کربلا کربلا, کربلا نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم امام حسین کبھی حسین نہ بنتے اگر فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نہ ہو. سبحان اللہ. کربلا کا پورا صحرا سجدہ ہے, اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو دین کو اور ماں کو؟ اسی لیے آج ماں کو بگاڑنے کی کوشش ہے. ان کے دماغ میں بھوت سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے, اسلام تو پردے میں رکھتا ہے, اسلام تو 2 نمبر کا درجہ دیتا ہے. آپ غور کریں, اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو, آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو. آپ تو صرف اس کے کہنے پر توبہ کان لے گئے, پریشان ہو. آپ نے یہ محرم میں 50 مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اس پہ نعرہ لگاتا کبھی سوچا سیدہ ہے کون؟ رسول اللہ کی شہزادی ہے. تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے. اس تناظر میں بھی تو دیکھو, اس تناظر میں بھی تو دیکھو. اللہ اکبر. اور پھر بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آ گئی. تو بات کہنا چاہتا علماء کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے. کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہو, نیک بیوی شوہر کی جنت ہو, ہے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو کون بیان کرے؟ اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے؟ جنتیوں کی نہیں, صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے. تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت. توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو, اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے. سیدہ کس عورت کا, کس ہستی کا, کس مقدس خاتون کا نام ہے؟ اللہ اکبر. جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کیا ہستی ہے, اور وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی. ہائے ہائے, دیکھیں نا بیٹی کو کتنا بلند کیا, بیٹی کو کتنا. ہمارے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کر سکتے, لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, ہم صوفیہ کے غلام ہیں, طنز کرنے والے لوگ. لیکن آپ کو بتا, لوگ کیا کہتے ہیں یار مذہبی اسلام میں سب کچھ اچھا ہے, عورتوں کو ورگلانے کے لیے جال کیا بچھاتے ہیں, یہ 4 عورتوں کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بس وہیں پر آ کر غبارے سے ہوا نکلتی. ہاں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. ایسے ہی کہتے ہو آپ, بہت پڑھے لکھے ہو نا, دین کا کوئی علم نہیں, دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے دین سے دور ہو. دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. دوسری وجہ, اگر علم ہونا دین کا, اب بہنیں بھی سوچتی ہوگی یار یہ مولوی لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے. پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا. میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا. جھوٹ ہے, کذاب ہے, فریب ہے. کوئی 4 بیوی کا ہمارے حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا اللہ کہتے بھی اکتفا کرتے. حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہو مسجد تک جائے,
نماز کا حکم ہے وہ ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے، تو پھر ایک سکون کیوں چار چار نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے، بولتے ہو اوقات نہیں دین سمجھنی، اجازت ہے، حکم اور اجازت میں فرق ہے۔ حکم کیا؟ پیر صاحب کہیں جب تک میری تقریر چالو ہے کھڑے رہنا، حکم ہے، اور اجازت میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، پیر صاحب کہ اگر چاہو تو کھڑے رہو، چاہو تو بیٹھ جاؤ، یہ اجازت ہے نا، یہ فرق ہے۔ اب نمبر 2، چلے بھائی اجازت بھی دی تو کیوں بھی چال کی؟ ہم نے کہا بیک گراؤنڈ تو سمجھو دین کا، علم نہیں ہے نا اس لیے پریشان ہے، علم دین سیکھو، ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، لائر بن رہے ہو، جج بن رہے ہو، سب بن رہے ہو، اتنا علم ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، اتنا تو سیکھ لو جتنا فرض ہے، تاکہ کسی کے فریب میں نہ ہو، مکر میں نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ابھی آپ سچ کہنا، اللہ کی قسم سچ کہنا، میں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں سچ کہنا۔ اسلام آیا کس ماحول میں؟ جب لوگوں کی 900 بیویاں ہوتی تھی تب اسلام آیا۔ قرآن کا نزول کب ہوا؟ جب 700 بیویاں ہوتی تھی تب، 1000 بیویاں ہوتی تھی تب، 1100 بیویاں ہوتی تھی تب، اسلام اس وقت آیا۔ قرآن کب آیا؟ جب بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی، تو اسلام آنے کے بعد 1000، 900، 999، 700، 1100 بیوی رکھنے والوں سے مخاطب ہو کے اسلام کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو۔ کتنی مثنى وثلاث ورباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 پہ بس کرو، لیکن 4 بھی اسی وقت اللہ تعالی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا۔ بتاؤ ہزاروں کرنے والے کو قرآن نے کان کھینچ کر پابند کر دیا، ہزاروں سینکڑوں نہیں کر سکتے، صرف 4 کر سکتے ہو، اور 4 میں بھی شرط لگا دی انصاف کر سکتے ہو تو کرنا، ورنہ ایک ہی پر سبحان اللہ۔ بتاؤ سینکڑوں کو 4 میں مقید کرنے والا اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے کہ عورت پر احسان کر رہا ہے؟ دیکھو کیا اسلام، لیکن معلوم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں پھر یہ طلاق کا قانون کیوں ہے، 3 طلاق کا قانون، کتنا ظلم ہے عورت پر؟ ہم نے کہا اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھو، دین کا علم نہیں ہے نا اس لیے۔ تو کہا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو لوگ عورت پہ ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم کرتے تھے؟ یہ ظلم کرتے تھے اس کو لٹکا کے رکھتے تھے، نہ بیوی بناتے تھے نہ مکمل طلاق دیتے تھے۔ ایک طلاق دی، لٹکا دیا، پھر جب مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا، پھر دے دی طلاق، پھر مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا۔ کوئی 50 بار رجوع کر رہا ہے، کوئی 10 بار رجوع کر رہا ہے، کوئی 100 بار رجوع کر رہا ہے، نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں کہ عدت گزار کے کہیں اور نکاح کر لیں، اس کو لٹکا دیا، جہنم بنا دیا زندگی کو۔ جب قرآن نے دیکھا بیوی کو لٹکا کے رکھتے ہیں، مکمل طلاق نہیں دیتے کہ کہیں اور نکاح کر لے، نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں، 10 بار رجوع کر رہے ہیں، 50 بار کرے، تو قرآن نے آ کر کہا الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، 2 بار رجوع کرو گے بس اتنی مدت ہے، تیسری بار رجوع کر نہیں سکتے، اس کو لٹکا نہیں سکتے، تیسری بار طلاق دو گے اب رجوع کرنے کا تمہارا حق ختم ہو گیا، اب وہ کہیں بھی تک گزار کر کے خود بخود نکاح کر سکتی ہے۔ بولو عورت پر ظلم ہے یا عورت پر احسان ہے؟ لٹکی ہوئی عورت کو نئی زندگی اسلام نے عطا کی، مگر کیوں؟ علم دین آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا لوگوں کو خوف آپ کے دین سے ہے۔ دین بہت طاقتور چیز ہے، یہی دین ہے جب عرب کے بوریا نشینوں کو ملا تو عرب کے بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے۔ یہی دین ہے جب ملا عرب کے بکری کے پیچھے چلنے والے، بکری سنبھالنے والے۔ میں چرواہا نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے۔ اگر کوئی بادشاہ عاجزی سے چپل سی لے تو اس کو موچی نہیں کہتے، بادشاہی ہے نا۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے ہاتھ سے پیمن لگا لے کپڑے پر تو اسے درزی نہیں کہتے، اسے بادشاہی کہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، نبی کے اصحاب اگر بکریوں کو سنبھالنے گئے ہیں عاجزی میں، ہم نے چرواہا نہیں کہتے، بکریوں کا نگہبان کہتے، ان کی عاجزی پہ محمول کرتے ہیں۔ یہ دین کی برکت ہے۔ آؤ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ،
فرض علوم کو سکھاؤ، علم دین. ایک بات میں نے لوگوں کو بتائی تھی، وہ بھی آپ سن لیں پھر بات ختم کرتے، اینڈ کی طرف چلتے ہیں، اختتام کی طرف. پہلی بات اس لیے دین سے دور. نمبر 2، دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. جس دن آپ کو دین کا علم پتہ چلے گا، آپ کو آپ کے مذہب سے خوبصورت کچھ نظر ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت ہے مذہب. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اپنی ہستی بہت خوبصورت ہے. اور یاد رکھنا، آج نہیں تو کل صحیح، پوری دنیا کا مذہب اسلام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برنارڈ شاہ نے کہا. اتنا بڑا مبلغ عیسائی دنیا کا برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ مستقبل کا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے. اللہ اکبر. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو اسکول کے کالج کے لڑکے لڑکیاں اگر ابتداء کی طرف، کفر کی طرف، الحاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سائنس پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. جغرافی پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. اور ارضیات فلکیات پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. دین پڑھاؤ، دین. اور دین کیا ہے اس کو ایک آپ کو سمجھاتے ہیں. دیکھیں ایک آرٹیکل کسی نے لکھا تھا، ایک شخص بڑا سنار سمجھتے ہیں ہے نا، زیورات بناتے سنار، اچانک مر گیا. بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بیوی چھوڑ کے مرا اور بچہ. سب کچھ بیچتے رہے، آخری میں دکان بھی بک گئی. سب بک گیا، بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے تو دریا کا پانی ختم ہو جاتا ہے، دولت کیا چیز ہے، سب ختم ہو گیا. ایک دن بیوہ نے، اس سنار کی بیوہ نے اپنے ننھے سے بچے سے کہا جو ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا، بیٹا تیرے باپ کا اب سب ختم ہو گیا، ایک ہار بچا ہے، لیکن ہے وہ ہار بڑا قیمتی. توجہ کرنا، میں بات کو اینڈ کی طرف جلدی لے جا رہا ہوں، لیکن بہت خاص بات. دین سے دوری کے اسباب، دین کی اہمیت نہیں پتا اور علم دین نہیں پتا، دین کی تعلیم نہیں پتا. فائدہ کیا ہے دین کی تعلیم کا؟ فائدہ کیا؟ سنو. تو اس نے کہا کیا کہا، یہ ہار لے کے جاؤ اور اپنے چچا کے پاس بیچ دو، بڑا قیمتی ہار ہے، ہم نئی دکان بنا لیں گے اس کو بیچ کے. بچہ لے کے چلا. ہاں، سنار کی بیوی بھی سنار تو نہ تھی نا، وہ گھر کی خاتون تھی. بچہ بھی ابھی سنار نہیں بنا تھا، وہ بھی تھا تجربے کار تھا. چچا کے پاس چلا، کہا چچا میرے ابا یہ بڑا قیمتی ہار چھوڑ کے گئے، سب بک گیا، یہی بچہ ہے، چچا اس کی قیمت دے دو، ایک نئی دکان میں بھی کھول دوں. چچا بڑا دانشمند تھا، ہوشیار تھا. اس نے کہا بیٹا یہ ہار بہت قیمتی ہے، جتنا تم سمجھتے اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کو ابھی بیچنے کا وقت نہیں ہے، اس کو رکھ دو. اگر ابھی دکان بنا لو گے تو تمہیں تو کچھ گر بھی نہیں معلوم سناری کے، کیسے دکان چلاؤ گے. ایک کام کرو، میرے یہاں نوکری پر آ جاؤ، میں تمہیں مہینے تنخواہ دوں گا، تمہارا گھر چلے گا. جب بڑے ہو جانا ہار بیچ کر کے پھر تم دکان بنا لینا، پھر تم اپنی دکان خود چلانا. اس کو مشورہ پسند آیا، چچا کیا نوکری کرنے لگا. چچا نے سناری کے سارے گر سکھا دیے. جب بھتیجا بڑا ہو گیا تو چچا بھتیجے بیٹھے تھے، تو بھتیجے سے چچا نے کہا بیٹا وہ ہار جو تم بچپنے میں لائے تھے وہ ہار بڑا قیمتی تھا، لاؤ ذرا بیچ کر اب تمہاری دکان بنا لے. اس نے کہا چچا چھوڑو اس ہار کا، کسی چھوڑیے اس ہار کا، کیا اس ہار میں، نہیں وہ ہار نہ بڑا قیمتی تھا. کہا چچا وہ ہار نکلی ہے. کہا بیٹا اسی دن کا انتظار تھا، اگر اس دن میں تجھے کہتا نا کہ ہار نکلی ہے تو تو کہتا کہ ہماری غربت کا چچا مذاق اڑا رہا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو میں نے اس دن نہیں کہا نکلی ہے، میں نے تجھے اصلی اور نکلی کی پہچان عطا کر دی ہے. تو اب تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ نکلی ہے. اپنے بچوں کو اتنا علم دے دو کہ تمہارے بچے اصلی اور نکلی کے اندر پہچان حاصل کر سکے، تاکہ دنیا کا کوئی ملحد تمہارے بچوں کو بے دین نہ بنا سکے. محمد الرسول اللہ کی زندگی اتنی پڑھا دو، بلکہ اب کہنے لگا ہوں پڑھا دو مت، بلکہ اتنا پلا دو، کیونکہ پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیز. اگر کوئی مجھ سے پوچھے ایک جملے میں بتا دین کسے کہتے ہیں، تو میں کہوں گا سراپا محمد الرسول اللہ دین ہے. جو ان کے قدموں میں آ جائے دیندار ہے، جو ان کے قدموں سے دور ہو جائے. ابو لہب میں اس میں کوئی فرق نہیں. اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی الفت، اپنے نبی کا پیار، اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی
نبی کے فضائل، اپنے نبی کے مناقب، اپنے نبی کے معجزات بچوں کو پڑھاؤ نہیں بلکہ پلا دو، تاکہ تمہارے بچوں کو جب کہیے کہ محمد کیا تھے، کوئی پوچھے محمد کیا تھے، تو وہ کہا جائے بول تو کس کی بات کرتا ہے، تو مانتا کس کو ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، تو کہا حضرت عیسیٰ کیا تھے، وہ ہم تو ان کو مانتے ہیں لیکن کلمہ ہم اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ کہنے والا کہے گا کہ عیسیٰ نے تو مردوں کو قم بسم اللہ کہا تو مردے زندہ کر دیے، تو ہمارا بچہ جواب دینا چاہیے معجزہ بڑا ہے لیکن مردوں کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن پتھروں کو زندگی دینا یہ محمد الرسول اللہ کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پلا دو محمد الرسول اللہ کی ذات، بتا دو۔ اگر کوئی کہ میں حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوں، کہ حضرت موسیٰ کیا تھے؟ کہ پتھر پہ عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کہنے والا ہمارا بچہ کہے گا بڑی بات ہے، پتھر اور عصا سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، بڑی بات ہے، لیکن میں اس محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں، نہ وہاں عصا کی ضرورت نہ پتھر کی ضرورت، جب پیاسے آتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا۔ اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے، حضور کی شان بتانی ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی کہے اتنا کر ہم تو چاند پر جانے والے ہیں، ہم نے کہا 1450 سال ہو گئے، ابھی صرف بات کر رہے ہو بات، اور اگر چلے بھی جاؤ اگلی صدی میں تو چاند پہ جا کے جب سینہ تان کے کہو گے نا کہ ہم چاند پر آ گئے تو کوئی کہے گا ابھی چاند پہ آیا ہے لیکن آمنہ کا لال اتنی اوپر گیا ہے کہ عرش بھی قدموں کے نیچے ہے، سدرہ بھی قدموں کے نیچے ہے، اتنی ترقی کر کے تم نالین محمد کی ابھی آگے نہ بڑھ سکتے۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی سیرت بتاؤ، اپنے نبی کی سیرت بتاؤ، کیونکہ دین حضور کی ذات ہے۔ دین سے دوری کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج نمازوں پہ تقریر تو ہو رہی ہے، فضائل رسالت پر گفتگو نہیں ہے، فضائل رسالت پر گفتگو نہیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، حج کی اہمیت، زکات سب اپنی جگہ ہے، یہ علماء بھی گواہی دیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے، میرا سارا بکرا تو یہی ہے کہ میں فضائل پر ہی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، نماز روزہ حج اور زکات پر محنت کرنے سے زیادہ ذات رسالت پلانے پہ محنت کرو، کیونکہ جو حضور سے عشق کرے گا اس کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ سنے گا نا کہ نماز میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بولے گا میں کیسا عاشق کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا ہوں، جھوٹ بولوں گا تو نبی کا دل دکھے گا، وعدہ خلافی کروں گا تو آقا کا دل دکھے گا، یہی سب تو وہ سوچے گا تو وہ خود ہی سدھر جائے گا۔ اس لیے حضور کا عشق پلاؤ، کیونکہ پورا کے پورا دین حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور خدا کی عزت کی قسم حضور ہے ایسے، اللہ کی عزت کی قسم حضور ہے ایسے، جس کو پتا چل جائے حضور کیا ہے تو یاد رکھنا جملہ آپ سے اس کرو، نمازی کو بگاڑنا آسان ہے، روزے دار کو بگاڑنا آسان ہے، حاجی کو بگاڑنا آسان ہے، اور قاری کو بگاڑنا آسان ہے، عالم محدث کو بھی بگاڑنا آسان ہے، عاشق رسول کو بگاڑنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، محدث بگڑ سکتا ہے، مفتی بگڑ سکتا ہے، خطیب بگڑ سکتا ہے، ادیب بگڑ سکتا ہے، مناظر بگڑ سکتا ہے، عاشق رسول کبھی بگڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ عشق والوں کی رسائی ڈائریکٹ محبوب تک ہوا کرتی ہے۔ اللہ میرے امام کہتے ہیں بہت اچھے لفظ لہجے کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، کیا ناز ہے کیا انداز ہے، کہتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اللہ اکبر حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو آخری بات آج کی محفل کی ہے، دین کی اہمیت نہیں جانتے اس لیے دین سے دور ہو، علم دین نہیں جانتے اس لیے دور، اور تیسری
بات، حضور علیہ السلام کی سیرت پتہ نہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی پتہ نہیں، اس لیے دین سے دور ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ، آؤ آقا کے قریب آؤ، حضور کے قریب آؤ۔ حضور نقطہ اتحاد ہے، حضور مرکز ہے، حضور محور ہے، حضور ایمان ہے، حضور ایمان کا ایمان ہے، حضور جان ایمان ہے، اللہ اکبر، حضور اصل ایمان ہے۔ آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کی طرف۔ کتنا بڑا المیہ ہے، حضور کی شہزادیاں کتنی تھی کچھ نہیں پتا، حضور کے شہزادے کتنے تھے کچھ نہیں پتا، حضور کے والدین کریمین کی کیا شان تھی کچھ نہیں پتا، حضور کی اولاد امجاد کتنی تھی وہ نہیں پتا، حضور علیہ السلام مکے میں کتنے سال تک رہے وہ نہیں پتا، حضور مدینہ منورہ میں کتنے سال تک رہے وہ نہیں پتا، حضور نے کب پردہ فرمایا وہ نہیں پتا، معراج کسے کہتے ہیں وہ نہیں پتا، جبریل کون ہے وہ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟ کب تک دین سے دور رہو گے؟ یاد رکھنا، دین سے دوری ہر تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ دین کے قریب آؤ۔ بس بات ختم کرتے کرتے، جس دن حضور کا عشق آ جائے، جس دن حضور کا عشق آ جائے، جس دن حضور کی محبت آ جائے، جس دن حضور کی سیرت پتہ چلے، جس دن حضور کی معرفت نصیب ہو جائے، آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس لیے کہ عشق سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، عاشق سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔ یاد رکھنا، عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا؟ فرماتے عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا، عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ اپنے نبی کے قریب، اپنے نبی سے اپنا رشتہ جوڑو۔ رشتہ جوڑنے کے کئی طریقے، نمبر 1 کثرت سے درود شریف پڑھو، نمبر 2 حضور کی سنتوں پر عمل کرو، نمبر 3 ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ آئیے، آقا کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے، اور حضور کا عشق انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنی بلندی تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنا عروج عطا کرتا ہے۔ بات اختتام پر آخری بات عرض کروں، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اور ایک جوان صحابی کا ہے، اور ایک بات آپ سے عرض کروں، میں اس کو مختصر ہی میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک بات عرض کروں کہ عشق کا دعویٰ ہم بہت کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ عشق کے 2 منزلیں، عشق کی 2 منزلیں، نمبر 1 محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر 1 محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر 2 جب محبوب کے لیے قربانی دے دی جاتی ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے جملے پر، اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی منزل ہوتی ہے محبوب کے لیے قربانی دینا، اور جب محبوب کے لیے آدمی قربانی دے دیتا ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب کا جو محبوب بن جائے پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ استاد زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہے۔ یا رسول اللہ، جس کو آپ اپنا محبوب بنا لیں اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں وہ آخری بات اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، عشق کو حکم دیتا ہے سب کو چھوڑ دے۔ عشق کیا حکم دیتا ہے؟ سب کو چھوڑ دے۔ جو عشق کی راہ میں رکاوٹ بنے سب کو چھوڑ دے۔ جس دن تو سب کو چھوڑ دے گا اس دن تجھے تیرا محبوب اپنا لے گا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، صحابہ کی زندگی کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، استیعاب میں بھی ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے، اور سیرت پر اپنے بیگانوں نے جس نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں اس واقعے کو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں، عشق انسان کو کہاں لے گا، عشق انسان کو کہاں لے گا، مریض عشق کو کہاں تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عشق کس کو بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عاشق ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کلمہ پڑھنے والا بھی عاشق نہیں ہوتا۔ لیکن خاص بات عشق رسول کی یہ ہے، خاص بات کہ اگر کافر بھی عاشق ہو، توجہ، اگر کافر بھی عاشق ہو، اگر کافر بھی عاشق ہو تو عشق کافر کو کافر رہنے نہیں دیتا۔ اگر کافر
عاشق بن جائے تو عشق میں اتنا پاور ہے کہ عشق کافر کو کافر نہیں رہنے دیتا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا عشق کا منکر ہو تو پھر عشق ایسا دھتکارتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اس کو کام بھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی مکس آبادی، مخلوط بستی تھی۔ مدینہ منورہ کی بستی مخلوط بستی تھی، مکس تھی۔ اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مومنین بھی تھے۔ ایک یہودی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ایک مرتبہ اپنی بستی سے نکل کر مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑی، حضور کو دیکھا، اور بچہ حضور کو دیکھ کر حضور کی صورت میں کیا کشش تھی کہ بچہ بھی متاثر ہو گیا، اور وہ حضور کے پاس آنے جانے لگا۔ اور کیسے آتا جاتا حضور کے پاس؟ حضور کی مسواک حضور کو دیتا، آقا کی نالین سیدھی کر دیتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وضو کے پانی کی طرف خدمت کرتا۔ اب چونکہ وہ بچہ یہودی کا تھا مگر مسلسل آتا جاتا تھا، اور میرے آقا کی عادت تھی، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی آتا تو حضور اس سے بہت پیار دیتے، بڑی محبت دیتے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ یہودی کا بچہ حضور کا عاشق ہو، بچہ بچپنے میں عاشق ہو گیا، اس کو بچپنے میں عشق رسول مل گیا۔ اندازہ کرو گھر جا کے سوچنا وہ صورت کیسی ہوگی کہ جو بچوں کو بھی متاثر کر دے، جو جانوروں کو بھی متاثر کر دے۔ بھائیوں، بچے اور جانور تو اپنی جگہ ہے، جو پتھروں کو بھی متاثر کر دے، وہ صورت میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا صورت تھی تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو عاشق کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیونکہ ہم حضور کو بتا ہی نہیں پا رہے، حضور کی زندگی بتا نہیں پا رہے، حضور کی سیرت بتا نہیں پا رہے۔ ننھا سا بچہ آنے جانے لگا، خدمت کرنے لگا، بچہ تھا، اللہ اکبر، حضور بھی اس کو پیار دے رہے تھے، صحابہ بھی پیار دے رہے تھے۔ ایک بار کسی نے چگلی لگا دی، اور چگلی لگانے کے بعد اس کے باپ کو کہہ دیا کہ تمہارا بچہ تو جو ہے وہ محمد عربی کے پاس آتا جاتا ہے، اور وہ معاذ اللہ بے دین ہو جائے گا۔ تعصب کا دور تھا، عصبیت کا دور تھا۔ اس کے باپ نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، بلا کے کہا خبردار، آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم گھر میں رہو گے۔ باپ نے کہہ دیا گھر میں رہو گے، ننھا سا بچہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کہتے تو میں گھر رہوں گا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، وہ چھوٹا سا بچہ حضور کے عشق میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جب گھر میں اس کو رکھ لیا گیا اور حضور علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکا تو وہ بیمار ہو گیا، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا، اس کو بخار آ گیا، بیمار پڑ گیا۔ باپ اس کا مالدار تھا، بہت مالدار تھا، ایک سے ایک حکیم بلائے، طبیب بلائے، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جتنی دوا کی جا رہی تھی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ بس وہ روتا تھا، باپ پوچھتا تھا کیا ہوا، وہ روتا تھا، ویسے لگتا تھا درد سے رو رہا ہے، اور واقعی وہ درد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا درد وہ مزہ ہے، اللہ کباب آہوں میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اللہ اکبر، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے گی۔ ہر درد میں تکلیف ہوتی ہے، درد عشق رسول میں وہ مزہ آتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا سے وہ درد مانگو، وہ سوز مانگو، اللہ اکبر، جو عشق کا درد ہو۔ وہ علامہ حسن رضا بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ بہت اچھی دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کا کہنا ہے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یاد آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر، درد الفت بڑی چیز ہے۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر،
اکبر، کسی عبادت میں اتنی لذت نہیں آتی جتنا درد عشق میں لذت آتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عبادت کرنے والا وہاں نہیں پہنچتا جہاں درد عشق والا پہنچتا ہے، سوز عشق والا پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری قوم کو پھر سے عشق کے اس جام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین کی قربت اسی وقت ملے گی جب آمینہ کے لال کی سچی محبت اور عشق نصیب ہوگا۔ اللہ اللہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان رشوت کیوں کھاتا ہے، مسلمان سود کیوں کھاتا ہے، مسلمان بے نمازی کیوں؟ میں کہتا ہوں اسی لیے کہ وہ حضور کے عشق سے ناشنا ہے، عشق کے نعرے تو لگاتا ہے، عشق سے ناشنا ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما دیں کہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کے برابر ہے، سود کھانے والا کعبے میں زنا کرنے والے کے برابر ہے، بتاؤ عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی، عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی۔ عشق سے دل خالی ہے، اقبال کہتے دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہیں۔ آج مسلمان حرام کی طرف اسی لیے جا رہا ہے، دل عشق سے خالی ہو چکے ہیں، دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو چکے ہیں۔ آؤ عشق مصطفیٰ کی طرف پڑھے، اسرا کے مسافر بنے۔ یہودی کا بچہ حضور سے روک دیا گیا، رو رہا ہے، آنکھ میں آنسو، رو رہا ہے۔ باپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ بیمار ہے، بس رو رہا ہے۔ آپ سے میں ایک بات پوچھوں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو، پیدائشی مسلمان ہو، یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو حضور کے بغیر روتا ہے، اپنی تنہائیوں میں بتاؤ کتنی بار حضور کے لیے روئے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، اس نبی کے لیے بھی ہم نے کبھی آنسو بہایا؟ ہمارا حال تو یہ ہے، فلمیں اور سیریل دیکھ کر ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، ہے نا؟ کبھی رسول اللہ کے لیے بھی رونا ہے، حضور کے عشق میں بھی کبھی روئے؟ بتاؤ، بتائیے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں تو آپ سب میں زیادہ گرا پڑا ہوں، میری تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ ہم تو آپ کو آ کر کے دکھڑا اس لیے سنا جاتے ہیں کہ آپ کے بہانے ہماری بگڑی بن جائے، لیکن بتائیے پیسے گم ہونے پہ ہم روئے ہیں، کبھی حضور کے لیے بھی روئے؟ دوستوں کی جدائی میں روئے ہیں، کبھی آقا کے لیے بھی روئے؟ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت کے والد اور استاد، لکھتے ہیں حضور کے لیے رونا جتنی بڑی عبادت ہے، کوئی عبادت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کا دیدار کا کوئی طریقہ بتا، ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حتمی طور پہ دیدار کب ہوتا ہے، لیکن اشارے ضرور جانتے ہیں۔ شب معراج جب اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ براق لے کر جاؤ، تو سارے براق خوش تھے، ایک رو رہا تھا۔ سب خوش تھے، ایک رو رہا تھا۔ تو لوگوں اوروں سے کہا تم کیوں اچھلتے ہو؟ تو کہا کہ معراج ہے، حضور کے کو لے جانے کی بات ہے، اس نے خوشی میں کس کی باری آئے گی؟ اس کو کہا تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا روتا اس لیے ہو کہ اتنے اچھوں میں میری باری کیا؟ بس وہی رونا پسند آ گیا، حضور کے لیے انتخاب ہو گیا۔ پتا چلا رونے والوں کو قرب ملتا ہے، سونے والوں کو نہیں ملتا۔ رونے والوں کو ملتا ہے، سونے والوں کو نہیں۔ رونے والوں کو ملتا ہے، کہاں لگانے والوں کو نہیں۔ اب اگر حضور کا قرب چاہتے ہو، رو کے دیکھو۔ اگر آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہوتا تو میں رونے والوں کی زندگی بیان کرتا تو آپ کو پتا چلتا کہ رونے والا، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ اگر چھیڑوں گا تو چونکہ بربتے دل پر عشق کے تار چھڑے ہیں، اگر میں چھیڑوں اس کو تو وقت لگے گا، اور آپ اٹھ کر جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، ذکر محبوب کی بے ادبی ہوگی، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کسی اور موقع پہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک اشارہ دے دوں، اگر آپ کہیں تو دے دوں۔ جب اللہ کے رسول کا وصال، توجہ کریں، جب آقا کا وصال، سرکار کا وصال، بلال حبشی روتے تھے، بہت روتے، کیوں نہ روئے؟ کیونکہ بلال کا تو سبھی، کچھ لوگوں کو تو خاندان بھی تھا، قبیلہ بھی تھا، علاقہ بھی تھا، خطہ بھی تھا، بلال کے لیے تو سب کچھ حضور ہی تھی، نہ کوئی خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خطہ، سب کچھ آپ کا ہی رہتا ہے۔ روتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے حضور کہاں ہے؟ اتنی دیوانگی تھی، حضور کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ لوگ لپٹ کے روتے تھے، بلال بہت رولاتے، بہت یاد آتے تھے، اللہ حضور یاد آتے تھے، روتے۔ ایک دن سرکار بلال حبشی نے سوچا جب آقا مجھے دکھتے ہی نہیں، ملتے نہیں، جنگلوں میں چلے جاتے، چرواہوں سے پوچھتے حضور کہاں ہے، لکڑہاروں سے پوچھتے حضور کہاں ہے، وہ کہتے کہ بلال روتے اور رلاتے ہو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا جب آقا دکھتے نہیں تو میں نے مدینے میں رہنا ہے، مدینہ شریف چھوڑ کے ملک شام چلے گئے، اور ملک شام گئے، رات رات بھر روتے تھے،
حضور دکھتے نہیں، حضور دکھتے نہیں، حضور دکھتے۔ ایک دن روتے روتے سو گئے حضور خواب میں، بلال کیا بات ہے، مدینے نہیں آتے کیا، ناراض ہو؟ لپٹ گئے قدموں سے، حضور آپ سے ناراضگی تو کفر ہے، کل کیسے ناراض ہو سکتے؟ یا رسول اللہ آپ سے کوئی کیسے ناراض، جس کی رضا خدا چاہے اس سے کون ناراض ہوگا؟ تو پھر تم نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آؤ ملنے آؤ، مجھ سے ملنے۔ آنکھ کھلی تو پورا گھر معطر تھا، آنکھ کھلی پورا گھر معطر تھا۔ سرکار بلال اونٹنی پر بیٹھے اور اونٹنی پہ بیٹھنے کے بعد اکیلے نکل پڑے۔ جب جیسے ہی مدینہ منورہ آنے لگا بلال کو پچھلے دن یاد آنے لگا، حضور کتنا پیار کرتے تھے بلال سے۔ جب بلال پیدل چلتے تھے تو حضور اپنی اونٹنی پر حضرت بلال کو بٹھا دیتے تھے، تو بلال کیا کرتے تھے، اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتے تھے۔ ہائے ہائے کیا عشق کا انداز، محب اور محبوب میں کیا پیار تھا۔ بہرحال مدینہ شریف پہنچے کا حضور کہاں ہے، میں بہت اختصار سے کہا حضور کہاں ہے، سب رو پڑے، بلک پڑے۔ مدینہ منورہ میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پہنچ گئی، بلال آئے، بلال آئے، بلال آئے۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے، چلو عاشق رسول کو دیکھیں۔ وہاں تو بلال روتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے حضور کہاں ہے۔ کسی نے ہمت کر کے بتا دیا، وہ دیکھو حضور، حضور کے مزار کی طرف کہا وہ دیکھو حضور۔ بلال لپٹ گئے، رونے لگے، آقا بلایا تو خواب میں آ کر اور پردے میں ہے، حضور اپنا آپ دکھاتے نہیں۔ اسی دیوانگی کے عالم میں نماز کا وقت ہے۔ کسی نے کہا بلال جو اذان نبی کو سناتی وہ اذان ہمیں سنا۔ بلال نے کہا نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا۔ اب کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو کس کو دیکھوں گا، میرے اندر ہمت نہیں، مجھے مجبور نہ کرو۔ کسی نے کہا امیر المومنین سے کہو۔ امیر المومنین نے کہا بلال اذان پڑھو۔ بلال نے کہا کیا اسی دن کے لیے خرید کے آزاد کرایا تھا، اسی دن کے لیے خرید کے کہ بلال کو اذان کے لیے کہا گیا امیر المومنین نہیں بلال، تم پہ کوئی احسان نہیں ہے، تمہیں خریدا گیا تو کوئی احسان نہیں ہے بلال، ہم تو بس وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو حضور کو پسند تھی۔ بلال نے کہا امیر المومنین مجھے معاف رکھیے، میں نہیں پڑھ سکوں گا، اذان پوری نہیں کر سکوں گا۔ پھر کسی نے کہا ایک کام کرو، یہ سب کی بات کاٹتے گئے لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی بات یہ نہیں کاٹ سکتے، جاؤ شہزادوں کو لے کر کے آؤ، حسنین کریمین کو لے کر کے آؤ۔ حجرہ سیدہ سے جب شہزادوں کو لایا گیا، ایک سینے تک مشابہ تھے، ایک پیروں تک مشابہ تھے، دونوں کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی۔ بلال کے سامنے حضور کی تصویر آئی، شہزادوں کو لپٹا لیا، شہزادوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا بلال ذرا وہ اذان سناؤ جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال نے کہا سب کی بات کاٹ دوں، آپ لوگوں کی نہیں، کیونکہ انہی کانوں نے سنا تھا کہ جس نے میرے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بلال چبوترے پہ چڑھ گئے، اذان شروع کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے چیخیں نکل گئی اصحاب کی، پردہ دار خواتین مسجد میں آ گئی، ننھے ننھے بچے ماں سے کہتے ماں مؤذن آ گئے، کیا امام بھی آئے؟ چیخ نکل گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال اپنی عادت کے مطابق اس جگہ پر دیکھتے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ کو خالی پایا، برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر، ہوش آیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، مدینہ منورہ مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے، پوری زندگی رونے میں گزاری اور اسی دکھ میں اسی غم میں دنیا سے کچھ کر گئے، کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں مسکرائے، لیکن جس دن موت آنے والی تھی بیوی نے کہا ہائے غم، ہائے غم، بیوی کا چپ، کہے کا غم، ارے اب تو خوشی کا دن آیا کیونکہ یار کے دید کا دن آیا، ادھر رو نکلے گی ادھر یار کا دیدار نصیب۔ یہ عشق والوں کی شان، میرے ماں کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظار، رونے والوں کی داستان اتنی یاد آ رہی ہے، لیکن بات ختم کرتے کہیں تو ختم کرنا پڑے گا۔ دیندار بننا ہے تو حضور کے قریب آؤ۔ وہ یہودی کا ننھا سا بچہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے،
باپ کہتا ہے کیا ہوا؟ آخر کار کوئی دوا اثر نہیں کی، کوئی دوا اثر نہیں کی۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ دبلا پتلا سوکھ کے کانٹا ہو گیا، تو بیٹے کو بیٹھے بیٹھے باپ دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، کہتا تھا کاش میں تجھے شادی کا دولہا بناتا، لیکن تیری طبیعت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں تجھے اب کھو دوں گا، ایک لوتے بیٹے کو کھو دوں گا۔ عشق کہاں لے جاتا ہے؟ میں آپ سب کو کہتا ہوں، ہیرو سے، ہیروئن سے، کرکٹر سے، اداکاروں سے، پیسوں سے، دولت سے، گناہوں سے، گناہ کے اڈوں سے، رشوت سے محبت کرنے والوں کتنی گندی محبت میں ڈوب گئے۔ کتنی پاکیزہ محبت خدا نے ہمیں دی تھی، ہم کتنی گندگی کی طرف چلے گئے۔ یہودی کا ننھا سا بچہ سوکھ کر عشق میں کانٹا ہو گیا ہے۔ باپ کہتا ہے ہائے ہائے میرا بچہ گیا۔ تو ڈرتے ڈرتے بچے نے کہا بابا مجھے بیماری کیا ہے بتاؤں، مجھے بتاؤ بیماری کیا ہے، میری بات مانو گے بابا؟ کہا بیٹا آج تو جو کہے گا مان لے، میری مانگ پوری کرو گے بابا؟ بیٹا اگر پوری عزت دولت داؤں پہ لگانی پڑی تو لگا دیں گے، تیری مانگ پوری کریں گے۔ بول کہا بابا میں مریض عشق ہوں، بابا میں مریض عشق ہوں۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرا محبوب ہے جس کی زیارت سے آپ نے روک دیا، بس یہی بیماری ہے، یہی میرا روگ ہے کہ آپ نے مجھے روک دیا۔ بابا کوئی دوا کی ضرورت نہ تھی اگر مجھے آپ میرے محبوب سے ملاتے، لیکن اب وہ تو وقت بھی چلا گیا، بس اتنا ہے میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں بابا، بس میں اب چند ساعتیں جیوں گا۔ ایک آخری تمنا ہے، میرے محبوب کو اطلاع کر دو، وہ مجھے دیکھنے آئے، میں ان کو دیکھ لوں پھر مر جاؤں، میرا قصہ ختم ہو جائے۔ باپ نے کہا تیرا محبوب کون ہے؟ کہا آمینہ کا لال، عبداللہ کا لگتے جگر، وہ منموہنی صورت والا آقا، کالیہ زلف والا آقا۔ میرے امام کہتے لکا بدر فی الوجہ الاجمل، حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ لکا بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال ماہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو کنو، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، لم یاتی نظیرو کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سرتاب قدم ہے، سرتاب قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو۔ بابا بلا لائے اس کو، بیٹے انہیں وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، ایک بچے کے لیے وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ اگر تو بڑا ہوتا، حیثیت والا ہوتا تو آنے کی بات تھی، بچے کے لیے بھی وہ کسی کے گھر آئیں گے؟ کہا بابا آپ انہیں اطلاع تو دی، کہنا وہ بچہ چھوٹا جو آتا جاتا تھا چند دن سے نہیں آتا، ایک جھلک آپ کی دیکھنا چاہتا، موت کا وقت ہے، دم اضطراب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سرے بالی آ جائیں۔ بابا وہ ضرور آئیں گے، بابا وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں توڑتے، سب کی عادت ہے، ان کی عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ یہودی نے کہا میرا سماج تو میرا بائیکاٹ کر دے گا بیٹا، لیکن تیری خوشی کے لیے میں جاؤں گا۔ مسجد نبوی میں دبے پیر بوجھل قدموں سے گیا، صحابہ نے دیکھا یہودی کو، بڑا متعصب تھا، کٹر تھا۔ حضور نے آتے دیکھا، نظریں اٹھائی، کیا بات ہے؟ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، آپ کا عاشق ہو گیا تھا، گھر پہ روک لیا تھا، اب وہ مرنے والا ہے، کیا آپ آئیں گے؟ اتنا سننا تھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا چلو، اس کے سرہانے جا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر اشارت النس لے لے حدیث کا، اشارت النس، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عاشق دنیا سے جاتا ہے، اگر عاشق دنیا سے جاتا ہے تو وہ سرہانے ضرور آتا ہے۔ کوئی عاشق بن کر تو دیکھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں، ہم نے کہا عاشق بن کے دیکھ، نہ آئے تو پھر کہیں، نہ آئے پھر۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں سب سے جی لگا کے دیکھا ہے، ایک بار ان سے پیار کر کے دیکھو، جب اکیلے رہو گے تو تمہیں اکیلے میں مزہ آئے گا، اکیلے رہو گے تو یوں لگے گا
جیسے وہ میرے ساتھ ساتھ ہے. رو گے تو یوں لگے گا جیسے محبوب آستین سے میرے آنسوؤں کو خشک کرتے ہیں. اگر بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا جیسے تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھ کر کے تسلیاں دے رہے ہیں. کوئی عاشق بن کر تو دیکھے واللہ وہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. آنا جانا تو کہنے کے لیے ہے, ارے وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. جیسے ہی سنا فرماتے چلو, اس کے سرہانے چل کے بیٹھتے ہیں. اور جیسے ہی آئے تو ننھا سا یہودی کا بچہ, اٹھنے کی اس میں طاقت بھی نہیں تھی. آقا کو آتے بس اس نے دیکھا اور حضور کی عادت تھی سرہانے آ کر کے بیٹھ گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. پوچھا کیسے ہو؟ اس کے آنسو برس میں رونے لگا. کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. کہا آقا تعصب نے مجھے آپ سے روک لیا, اس لیے میں بیمار ہو گیا اور اب میں بچ بھی نہیں سکتا. سوچا کہ جاتے جاتے آخری بار آپ کا دیدار کر لوں. آقا سرکار کو دیکھ کے بہت رویا. جب رویا تو میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا آنکھ سے, باپ کا ڈر تھا نا, باپ کو آنکھ سے دیکھا, آنکھ پہ پوچھا کیا کروں. تو جب باپ نے دیکھا کہ بچہ عاشق ہو گیا ہے تو اس نے بھی آنکھ سے کہا جو کہتے ہیں کرو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہودی کا بچہ عشق کیا ہے تو اس کا اعزاز دیکھو. دم آخر سرہانے بیٹھے کلمہ پڑھانے, کلمے کی تلقین. پھر اشارت النص کی طرف آئیں تو عاشقوں کو کلمے کی تلقین کرنے بھی خود آ جاتے ہیں. عاشق کا مقام کیا ہے, کیا منزل ہے؟ لوگ موت کو سوچ رہے کیا ہے, لیکن عاشق کی موت ہی کیا ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا اچھا ہم چلتے ہیں. جیسی گھر کے باہر نکلے کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو. یعنی کہ ایک ایسا مسلمان آپ پیش کر سکتے ہیں جس نے ابھی تک نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دی, نہ حج کیا, نہ سبحان اللہ کا, نہ الحمدللہ کا, نہ اللہ اکبر کا. یعنی کہ یہ ایسا مسلمان ہے ادھر کلمہ پڑھا ادھر مر گیا, انتقال ہو گیا, لیکن تھا عاشق. نہ نماز, اس کو موقع ہی نہیں ملا, نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا, روزے کا ٹائم ہی نہیں آیا, حج کا ٹائم نہیں ملا, زکوٰۃ کا ٹائم نہیں آیا, بس کلمہ پڑھا دنیا سے چلا گیا. لیکن عاشق تھا. شان کیا ہوئی؟ جیسی کا حضور اس کا وصال ہو گیا, وصال ہو گیا. اچھا اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ کے پاس صحابہ گئے, کہا تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا, کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم یہودی لوگ ہیں, میرا سماج مجھے مجبور کرے گا, ایک کام کرو, یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا, تمہاری امانت تم لے جاؤ, تم کو جو کرنا ہے کرو. صحابہ نے لاش کو اٹھایا, اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اس کے باپ نے تو یہ لاش دے دی, کہا جو چاہو کرو, کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. مقام مقدر دیکھو, اس کا جنازہ حضور کے گھر, فرمایا میرے گھر سے اٹھے گا. اس کے یہ عاشق ہے, عاشق کا یہ مقام ہے. اور پھر فرمایا غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. جب جنازہ اٹھا ہے تو صحابہ کہتے ہیں, رئیس الکلام علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جنازے میں جب چل رہے تھے تو انگلیاں رکھ کر چل رہے, انگلیاں اس بچے کے, یہودی کے بچے کے جنازے. صحابہ نے پوچھا حضور ایسے کیوں چل رہے, حضور ایسے کیوں؟ فرمایا اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے اور اب پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں تو انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. اور پھر جب جنت البقیع میں جنازہ پہنچا تو چونکہ اس کا باپ بھی, بھائی بھی, گھر والا کوئی نہیں تھا, صحابہ نے اس کیا تھا گھر والے قبر میں اترتے ہیں, اس کی قبر میں کس کو اتارا جائے؟ آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا. دنیا میں ڈوب گئے ہم, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا آقا جانے وفا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے, ہم کہتے ہیں عاشق پڑھ کے دیکھ, وہ تو تیرے جنازے میں بھی آئیں, تیرے سرہانے بھی آئیں, تو قبر میں بعد میں اتارا جائے گا, وہ تجھے قبر میں اتارنے بھی آئیں.
وہ کسی اور کا ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا. یہ میرا آقا ہے، میری جان سے زیادہ قریب ہے، میری جان سے. میں نے وفا نہ کی، میں وفا کرنے میں ناکام ہوا. میں نے سب سے وفا کی، ان سے وفا نہیں کی. میں نے تو نیند سے تک وفا کی، مجھے نیند کا خیال ہے، ان کا خیال ہے. مجھے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے، ان کا خیال ہے. مجھے تو ماں باپ کا خیال ہے، ان کا خیال ہے. مجھے تو بے وفا دنیا کا خیال ہے، ان کا خیال. کیسے آقا ہے؟ ایک بچہ ہی تو ہے، لیکن عشق سچا ہے اس کا. آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا. اور آقا جب قبر میں اترے ہیں تو حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں. علامہ ارشد لکھتے ہیں حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں، اور پسینہ جب آتا ہے تو اس کے کفن پہ گرتا. دلہن کو پسینہ دے کر نسلیں مہکائی تھی، عاشق کے کفن میں پسینہ. کیا خوش نصیب تھا. کوئی کفن میں کچھ لے جانا ہے، کسی نے کچھ لے جانا ہے. یہودی کا بچہ ہو کر مقدر کہلایا ہے. حضور کے پسینے کے قطرے اس نے کفن میں لے جانا ہے. جب اس پہ قبر پہ مٹی ڈال دی گئی تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ پسینے پسینے ہو رہے تھے قبر میں؟ سرکار فرمایا کہ حوران جنت کی ایسی بھیڑ لگی تھی کہ میں ان کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو. بہشت کی حوریں اس کی قبر میں اتنی آ گئی تھی، دوڑ رہی تھی کہ میں ان کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو گئے. یہ ہے عشق کی داستان، عاشقوں کا مقام. آؤ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے؟ کب تک زنا کرو گے؟ کب تک دنیا کی محبت میں نشے میں ڈوبو گے؟ توبہ کرو، پلٹو اور حضور سے عرض کرو یا رسول اللہ بہت دور ہو گیا تھا آپ سے، آج آپ سے معافی مانگتا ہوں. اچھا حضور سے معافی مانگنے کے لیے مدینہ منورہ تک جانا یہ ہر عاشق کے لیے، اللہ اکبر، ہر عاشق کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر بلا لے تو کرم کی بات ہے، لیکن ہر عاشق جا سکتا ہے. یہ اسباب بھی تو چاہیے، لیکن ایک بات تو جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن وہ تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے نا. گردن جھکا کے تصور کرو، پھر آپ کی ان کی بات ہو جائے. آپ ان سے معافی مانگو، یقین پیدا کرو، ان سے معافی مانگو، انہیں راضی کرو اور کہو حضور اب آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں، آپ ہی کہو کہ رہ جاؤں گا. جھوٹ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، مر جاؤں گا جھوٹ نہیں بولوں. جھوٹی قسم سے آپ ناراض ہوتے ہیں نا، آج کے بعد میں جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا. سود کے دھندے سے آپ کو ناراضگی ہے نا، میں چھوڑ دوں گا، فاقہ کر دوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا. کیونکہ سور کھانا جتنا برا ہے اس سے زیادہ سود کھانا برا ہے. کیونکہ سور بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا. اس لیے میں آج کے بعد سود کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، رشوت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نشے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یا رسول اللہ میں صرف آپ کا بن کے رہ جاؤں گا. پھر دیکھنا دنیا غلامی نہ کرے تو پھر کہنا. میں چیلنج کے ساتھ بات کرنے کا عادی نہیں، لیکن جذب مصطفیٰ موئے مبارک شریف موجود ہے، اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوں. جس دن تم سچے دیندار بن جاؤ گے دنیا تمہارے قدموں میں غلام بن کر کے نہ جھکے تو کہہ دینا بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ اگر تمہارے قدموں میں نہ جھکے تو کہہ دینا دین کی اہمیت سمجھو، دین کے قریب آؤ، گناہ سے توبہ کرو. سنی دعوت اسلامی یہ عشق مصطفیٰ کی ایک عالمگیر تحریک ہے. اس تحریک کا مقصد نہ اوٹ ہے، نہ نوٹ ہے، نہ سیاست ہے، نہ ریاست ہے. اس تحریک کا مقصد ہے قوم کو عاشق رسول بنایا جائے، قوم کو دیندار بنایا جائے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے جایا جائے، سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی جائے. آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کیجئے، اس لیے کہ اس تحریک کا ایک مقصد ہے عشق رسول، عشق رسول اور عشق رسول. زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو سچے عاشق بنیے اور دوسروں کو عاشق رسول بنائیے. خود گناہوں سے توبہ کیجئے اور دوسروں کو گناہوں سے توبہ کی دعوت دیجئے. خود نیک بنیے، دوسروں کو نیک بنائیے. اس لیے کہ عشق وہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر
دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آئیے عشق رسول کی راہ کے مسافر بنے، جہاں بیٹھ جاؤ گے منزل خود چل کر کے آئے گی۔ الحمدللہ کل قبلی کی سرزمین پر احیاء عشق رسول کے لیے، اسی محبت رسول کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قبلی کی سرزمین پہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک انشاءاللہ سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آج عورتوں کا اجتماع بڑا کامیاب رہا، کل یعنی آنے والی صبح مردوں کا اجتماع ہے جس میں حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی تشریف لا رہے ہیں، محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی بھی اس میں حاضری ہے، بلبل باغی مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب اور بھی علماء سادات کرام ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال بنگڑی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، بعد نماز مغرب آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پنجتن پاک کا واسطہ، غوث پاک غریب نواز خلفائے راشدین کا واسطہ، ہم سب کی اس محفل کو قبول فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے یا اللہ، مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بارک قرض سے نجات دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، جن کے بچے بچیوں کو رشتے نہیں اچھے رشتوں کا انتظام کر دے، ہمارے ملک و ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ہر فتنے سے فساد سے ہمارے ملک و ہندوستان کو محفوظ فرما یا اللہ، فرقہ واریت کرنے والوں کے مکر کو انہی پہ پلٹ دے مولا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس محفل کو سجانے میں جن بھائیوں نے بہنوں نے جس طرح بھی کوشش کی حصہ لیا، اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر صلہ بہتر جزا عطا فرما یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم در کنی ور قبول، منو دست دامان اہل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔